اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ ماہ رمضان اب ہم سے رخصت چاہتا ہے، اور جس طرح کے دن، جس طرح کی راتیں، جس طرح کی خوشیاں ماہ رمضان نے ہم کو دی ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ اس کو ہم آگے بھی اسی طرح سے رکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ بس ماہ رمضان چلا گیا تو بس ٹھیک ہے، اب ہم نے قرآن بھی رکھ دیا اور باقی اعمال بھی رکھ دیے۔ نہیں، ماہ رمضان کے آداب میں سے ہے کہ اس ماہ کو رخصت اور وداع کیا جائے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ جان لیجئے کہ وقت اور جگہ بظاہر بے جان لگتے ہیں، لیکن ان میں بھی شعور اور زندگی پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان میں محبت بھی ہوتی ہے۔ چونکہ وقت اور زمانے میں شعور اور زندگی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ماہ رمضان سے رخصت اور وداع کیا جائے۔ اس سلسلے میں اہمیت یہ ہے کہ جو باتیں زبان پر لائی جائیں وہ سچی ہوں، تاکہ ماہ رمضان جھوٹ اور منافقت پر ہمارا ختم نہ ہو۔ اہل بیت کی جانب سے ماہ رمضان کو وداع کرنے کے لیے جو جملات نقل ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں: الوداع اے ہم نشیں جس سے دوری ناگوار اور سخت ہے۔ اے اللہ، ہم ماہ رمضان کو اس طرح الوداع کر رہے ہیں کہ یہ عمل ہم پر گرا ہے اور اس کے جانے نے ہم کو غمگین اور وحشت زدہ کر دیا ہے۔ اس قسم کی وداعی اور رخصت یقیناً اس وقت سچائی کے ساتھ ہوگی جب انسان نے ماہ رمضان کو شوق کے ساتھ گزارا ہو، نہ کہ تکلف اور کراہت کے ساتھ۔ اسی طرح یہ وداع اس شخص کے لیے درست نہیں جس نے وہ کام ہی انجام نہ دیا ہو جو رمضان میں چاہے گئے۔ الوداع کی شرط یہ ہے کہ آپ غمگین ہوں، اور اس لیے غمگین وہی ہوگا جو اس کی اہمیت سے آشنا ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان سے آشنائی پیدا کریں، کیونکہ ہم ماہ رمضان کو عید سعید کا وہ جانتے ہیں کہ بس ماہ رمضان ہوگا تو اس کے بعد عید آئے گی، اور ہمارے لیے یہ سب سے اہم ہوتا ہے، نہ کہ ماہ رمضان۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان سے آشنائی حاصل کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان سے اپنے اندر ماہ رمضان میں اپنے نیک اور کریمانہ سلوک کو جو پہچانا ہو، اس کو سوچیں کہ ہم نے یہ جو اتنے مہینے کے پورے مہینے ایک اپنی روش میں چینج رکھی تو یہ کس کی وجہ سے تھی، اور جب ہم اتنی چیزوں سے دور رہے تو کس وجہ سے رہے۔ تو اس کریمانہ ماہ نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس کی وجہ سے ہمیں کتنا فائدہ ملا۔ اس کے لیے اعلیٰ علیین کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر ماہ رمضان کو انسان صحیح معنوں میں گزرتا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے اس کے آنے سے، اور اس کے جانے سے جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو جواب میں ماہ رمضان بھی ہمیں ویسے ہی رخصت کرے گا، وہ بلکہ زیادہ غمگین ہوگا، کیونکہ بڑے اور اعلیٰ کا کرم جو ہے وہ چھوٹے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان سے ہم رخصت ہوں تو اسی سوچ کے ساتھ زندگی کا ایک ہدف کو معین کریں، کیونکہ رمضان صرف سونے سحر افطار کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان میں بہت زیادہ ہم لوگ اپنے اہداف رکھتے ہیں۔ ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن شریف پڑھنا ہے، کتنے پڑھنا ہے، قرآن شریف کو سمجھنا ہے، اس کے علاوہ نمازیں ہیں، یہ دعا بھی پڑھنا ہے، وہ دعا بھی پڑھنا ہے، یہ نیک عمل کرنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کو اپنی طرف سے کچھ فیض پہنچانا ہے۔ تو پھر کیوں یہ ایک ہی ماہ پہ کیوں؟ یہ چیز ٹھیک ہے اس طرح سے اگر انسان ناقص ہے، لیکن ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا عمل اگر جاری رکھے تو ہمارے لیے کس قدر پھر دوسرا جو ماہ رمضان اللہ اگر ہم کو نصیب کرے گا تو وہ سمجھے کتنا زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ ہماری یہ ساری جو چیزیں ہوں گی، جو عمل ہوں گے وہ جاری ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ماہ رمضان میں داخل ہوں گے تو وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہم کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے جیسے نماز شب ہے، عموماً نماز شب ماہ رمضان میں سب لوگ
پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اپنی جاری رکھیں. اسی طرح دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، جوشن کبیر ہے، دعائے مجیر ہے. دعائے افتتاح ضروری نہیں ہے، آپ اس کا ترجمہ ویسے پڑھ کے دیکھیں. اس کے علاوہ کی جو دعائیں ہیں پھر کوشش کریں کہ توضیح سے بھی متمسک ہوں، اس سے بھی تھوڑا بہت ہم لوگ اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے کانوں کو واعظ و نصیحت اور اہل بیت کی تعلیمات سے آراستہ رکھیں. یہ اتنی امام سجاد فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بھی ایسے لوگوں کو ساتھ رکھیں کہ جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہوں. یہ ایک ماہ رمضان کو وداع کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.